السلام علیکم۔ انسان اور جن کی محبت کی ایک لازوال داستان قسط نمبر 18۔ رات کی سیاہ تاریکی میں زمیل کو پکارتے حفا کی آواز میں ایسا کچھ تھا کہ وہ جو خود سے عہد کر کے وہاں سے آیا تھا کہ اب اس کی پکار پر وہ کبھی واپس لوٹ کر اس کے پاس نہیں آئے گا۔ زمیل چند لمحے سوچتا رہا، پھر ہر بات کو بھلا کر، وہ ہر وعدے، ہر قسم کو بھلا کر جو اس نے خود کیے تھے، وہ حفا کی آواز پر واپس پلٹا تھا، مگر افسوس تب تک دیر ہو چکی تھی۔ حفا جو دیوانوں کی طرح زمیل کو پکارتے ہوئے بنا اپنے ارد گرد دیکھے بھاگتی جا رہی تھی، یہ بھول گئی تھی کہ وہ چھت کے اس کنارے تک چلی گئی ہے جس کی دیوار کچھ دن پہلے ہی ٹوٹی تھی۔ آنسو سے بھری دھندلائی آنکھوں کے ساتھ وہ اگلے ہی لمحے چھت سے نیچے گری، اور گرتے ہی اس نے زمیل کو بہت دردناک آواز میں پکارا تھا۔ زمیل نے حفا کو دیکھا جو گھر کے صحن میں خون میں لت پت پڑی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا، حفا کے وجود کو اپنی باہوں میں بھرا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا جس سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ دیکھو حفا، اپنی آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں، ایک بار اپنی آنکھیں کھول دو، میں دوبارہ کبھی تم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میری پیاری حفا، میری طرف دیکھو، تم چاہتی تھی نا میں تم کو یہاں سے لے جاؤں، میں آ گیا ہوں، ہماری محبت کی خاطر، میری خاطر آنکھیں کھولو۔ حفا وہ دیوانوں کی طرح پکارا تھا۔ تبھی حفا نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے خون آلودہ ہاتھ سے زمیل کا چہرہ چھوا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حفا آنکھیں کھولو، میں تم کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، زمیل نے درد بھری آواز میں کہا۔ آشو کی آنکھ صحن میں کوئی چیز گرنے سے کھلی تھی، اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی، حفا کا بیڈ خالی تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور اس نے جیسے ہی صحن کی لائٹ آن کی، سامنے کا منظر دیکھ کر رات کے سناٹے میں پورے گھر میں اس کی چیخیں گونج اٹھی تھیں۔ وہ بھاگ کر حفا کے پاس گئی۔ آپی کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ آپی آنکھیں کھولیں، اس نے حفا کو روتے ہوئے کہا۔ آشو کی آواز سنتے ہی باقی گھر والے افراد بھی صحن میں آ گئے۔ شیخ کمال اور ریان آشو کے پاس پہنچے جبکہ زبیدہ بیگم برآمدے میں سکتے کی حالت میں کھڑی تھی۔ بابا جلدی سے گاڑی نکالیں، ابھی حفا کی نبض چل رہی ہے، ریان نے اس کی کلائی پکڑ کر چلاتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی سے سرخ دوپٹہ اس کے پھٹے ہوئے سر سے نکلتے خون کے گرد لپیٹ دیا اور اس کو اٹھانے لگا، مگر حفا کو اٹھانے نہ سکا کیونکہ زمیل اس کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا اور ریان اپنی جگہ پریشان ہو رہا تھا، وہ اس کو اٹھا کیوں نہیں پا رہا ہے۔ اتنی دیر میں کہوت بھی وہاں پہنچ گیا۔ زمیل میری بات سنو، حفا کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس کو جانے دو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس نے زمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ اس نے امید بھرے لہجے میں پوچھا تو کہوت نے ہاں میں سر کو ہلایا اور تبھی ریحانہ حفا کو دوبارہ اٹھانے لگا۔ اس بار وہ حفا کو اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے حفا کو گاڑی میں لٹایا، شیخ کمال نے حفا کا سر گود میں رکھا اور ریان گاڑی چلانے لگا۔ آشو اور زبیدہ بیگم وہیں صحن میں بیٹھی گئی اور دعا کرنے لگی، کبھی اس طرح بھی ہو سکتا تھا، ایسا تو کسی نے بھی سوچا نہیں تھا۔ وہ لوگ حفا کو لے کر ہاسپٹل پہنچے، زمیل اور کہوت بھی ان کے ساتھ تھے۔ حفا کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے، ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ میں پہنے گجرے اتار کر باسکٹ میں پھینک دیے۔ چوڑیاں تو ساری ٹوٹ کر اس کی کلائی میں لگ گئی تھی، اس کے کانوں میں پہنے جھمکے بھی اتار دیے۔ تبھی وہاں کمرے کے ایک کونے میں کھڑے زمیل نے وہ گجرے اٹھا لیے تھے۔ شیخ کمال نے ڈاکٹر احمد کو کال کر کے بلایا تھا۔ ان کو ڈر تھا کہیں ہاسپٹل والے پولیس کو نہ بلا لیں، اب وہ کس کس کو کیا کیا بتائیں گے، کون ان کی بات سمجھے گا، کیسے وہ لوگوں کو سمجھائیں گے، کون ان کی بات کا یقین کرے گا۔ آپریشن تھیٹر میں حفا کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، تبھی ڈاکٹر احمد بھی وہاں آ گئے۔ شیخ کمال، یہ سب کیا ہوا ہے، کیسے ہوا؟ حفا کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ انہوں نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، یہ کیسے ہوا؟ حفا کب کیسے چھت پر گئی اور وہاں سے گر گئی؟ وہ نڈھال سے لہجے میں بولے تھے۔ آپ فکر مت کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے ان کو تسلی دی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے اندر زمیل اب حفا کا ہاتھ تھامے اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر اس سے بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ ایک بار آنکھیں کھولو حفا، مجھے یوں چھوڑ کر مت جاؤ۔ زمیل بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ ڈاکٹر کی ساری کوشش بے سود گئی تھی۔ تبھی حفا نے ذرا سی آنکھیں کھولیں، زمیل کو دیکھا اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر لگا آکسیجن ماسک اتارا اور سفید چادر سے اس کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ زمیل ایک ایک کر کے سبھی کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر ان کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ جیسے ہی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، شیخ کمال، ریان اور ڈاکٹر احمد جلدی سے ان کے پاس گئے۔ آئی ایم سوری، ہم نے اپنی پوری کوشش کی مگر ہم ان کو بچا نہیں سکے، اصل میں سر کی چوٹ بہت گہری تھی جس کی وجہ سے خون بہت بہہ گیا تھا، انہوں نے کہا۔ یہ سنتے ہی شیخ کمال وہیں فرش پر بیٹھ گئے، ان کو لگا جیسے ان کا دل بند ہو جائے گا۔
بابا سنبھالے خود کو، ریان نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مگر ایک بات، یہ حادثہ کیسے ہوا؟ وہ کیسے چھت سے گری؟ کہیں یہ خودکشی کا معاملہ تو نہیں؟ یا یہ قتل بھی ہو سکتا ہے؟ ہمیں پولیس کو شامل کرنا پڑے گا، پھر ہی آپ لڑکی کی ڈیڈ باڈی لے کر جا سکتے ہیں، ڈاکٹرز نے ان کو کہا۔ پولیس: مگر کیوں؟ یہ خودکشی نہیں ہے اور نہ ہی یہ قتل کا کیس ہے، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ریان نے جلدی سے کہا۔ آپ لوگ فکر مت کریں، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، یہ کہہ کر ڈاکٹر احمد نے اس ڈاکٹر کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میرا نام ڈاکٹر احمد ہے، میں ماہر نفسیات ہوں۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب، یہ لڑکی میری پیشنٹ رہ چکی ہے، مینٹلی طور پر تھوڑی سی ڈسٹرب تھی۔ آپ پلیز اس معاملے میں پولیس کو شامل مت کریں، اس نے التجائی لہجے میں کہا۔ یہاں ہم آپ لوگوں کو ایک بات بتاتے چلے کہ یہ قسط نمبر 18 سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اس کے بعد مزید ایک قسط نمبر 19 آئے گی، جس کے بعد یہ ناول ختم ہو جائے گا۔ 2 قسط کا ہم نے سوچا تھا، لیکن مزید ایک قسط اپلوڈ کی جائے گی اس ناول کی۔ چلیں چلتے ہیں آگے۔ مگر ڈاکٹر احمد، ہم بھی مجبور ہیں، ہمیں بھی جواب دینا ہوتا ہے، ایسے کیسے ڈاکٹر ڈیڈ باڈی لے کر جانے دیں؟ ڈاکٹر نے کہا۔ جیسے کسی طرح بھی ڈاکٹر نہ مانا تو ڈاکٹر احمد نے اپنے دوست کو فون کیا جو ایس پی تھا، اس نے سارا معاملہ اس کو بتایا۔ ڈاکٹر احمد جانتا تھا کہ شیخ کمال کی فیملی تو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے، اوپر سے حافظ کی موت اور پھر یہ پولیس کا معاملہ سب سے زیادہ پریشان کن تھا۔ حافظ کی میت باہر لائی جا چکی تھی، شیخ کمال کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ چادر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ کہوت: یہ ڈاکٹر کیا کہہ کر گیا ہے؟ جمیل نے کہوت سے پوچھا۔ میری حافظ ٹھیک ہے نا؟ اس کو کچھ نہیں ہوا ہے، تم نے کہا تھا کہ وہ یہاں آئے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، بتاؤ نا کہوت، ایسا ہی ہونا تھا؟ اس نے کہوت سے پوچھا۔ جمیل: اب حافظ نہیں رہی ہے، وہ مر چکی ہے، اس نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، میری حافظ نہیں مر سکتی ہے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہے، یہ تو ڈاکٹر نے نیند کی دوا دی ہے اس لیے سو رہی ہے، دیکھو ذرا، مرا ہوا انسان ایسا ہوتا ہے، میری حافظ تو سو رہی ہے، وہ حافظ کے چہرے سے چادر ہٹا کر بولا تھا۔ جمیل: سمجھنے کی کوشش کرو، حافظ اب نہیں رہی ہے، اس نے کہا۔ سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے میری حافظ کو، تم دیکھ نہیں رہے وہ سو رہی ہے، کیوں ایک بات بار بار بول رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے کہوت کی جانب بڑھا تھا۔ ہاں وہ سو رہی ہے، ابھی جاگ جائے گی، کہوت اس کی ہاں میں ہاں ملائی کیونکہ اس کو ڈر تھا کہیں جمیل کچھ اور نہ کر بیٹھے۔ جمیل کو اگر کوئی سنبھال سکتا تھا تو وہ صرف شاہ بابا تھے۔ ریان جو اسٹریچر کے قریب ہی کھڑا تھا، اسے لگا جیسے یہاں کوئی اور بھی ہے۔ پھر حافظ کے چہرے سے خود ہی چادر کا ہٹ جانا، کیا بابا کی کہی ہوئی باتیں سچ تھیں؟ اس نے دوبارہ حافظ کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر احمد کا دوست ایس پی ذیشان ہاسپٹل پہنچ گیا اور سارا معاملہ سنبھال لیا۔ کچھ دیر بعد ہی ان کو حافظ کی میت گھر لے جانے کی اجازت مل گئی۔ انہوں نے حافظ کی میت ایمبولینس میں رکھی، ساتھ شیخ کمال بیٹھ گئے، جمیل بھی اس ایمبولینس میں سوار ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی حافظ سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کہوت اس کو اکیلا چھوڑ کر شاہ بابا کے پاس چلا گیا۔ ایمبولینس حافظ کی میت کو لے کر اس کے گھر روانہ ہو گئی۔ حافظ کو ہاسپٹل لے کر جانے کے بعد زبیدہ بیگم اور آشو جائے نماز بچھائے مسلسل اس کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ سیاہ آسمان پر ایک ہلکی سی سفیدی نمودار ہونے لگی، مگر ان کو معلوم نہیں تھا آج مشرق سے نکلنے والا سورج ان کے لیے روشنی نہیں تاریکی لے کر آئے گا۔ مولوی قیوم کو عجیب سی بے چینی نے گھیرا ہوا تھا، وہ ساری رات سو نہیں سکے تھے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر ایک لمحے کو جو ان کی آنکھ لگی تو انہوں نے بہت برا خواب دیکھا۔ ان کے خواب اکثر سچے ہوتے تھے، یہ سوچ کر انہوں نے ڈاکٹر احمد کو فون کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی مناسب وقت نہیں ہے، مگر ان کا دل بے چین تھا۔ مولوی صاحب خیریت، اس وقت فون کر رہی ہیں؟
ڈاکٹر احمد نے ان کے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ جی بیٹا احمد، سب ٹھیک ہے۔ میں نے شیخ کمال کے بارے میں پوچھنا تھا، ان کے گھر سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے فکر مندانہ انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں مولوی جی، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حافظ کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اس کی میت کو لے کر گھر جا رہی ہیں، اس نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سن کر بہت افسوس ہوا، اللہ اس کی جنت میں جگہ دے، میں ابھی شیخ کمال کے گھر پہنچتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور شیخ کمال کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ یا اللہ میری آپی کو جلدی سے ٹھیک کر دے، ان کو کچھ نہ ہو، وہ جیسے چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، اللہ جی بس میری آپی مجھے واپس کر دیں۔ آشو جہاں نماز پر بیٹھی اللہ سے رو رو کر بہن کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، تبھی شیخ کمال شکستہ قدموں سے گھر میں داخل ہوئے۔ بابا آپی ٹھیک ہے نا؟ ان کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی ہے؟ آشو جلدی سے جائے نماز سے اٹھ کر شیخ کمال کے پاس آ کر بڑی آس سے ان سے پوچھ رہی تھی، بابا آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہیں؟ کہاں ہیں آپی؟ کیسی ہیں؟ خدا کے لیے ایسے چپ مت رہیں، اس نے روتے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ آشو کی باتیں سن کر شیخ کمال کی ساری ہمت جواب دے گئی۔ انہوں نے اپنی بند مٹھی کھول کر اسے دکھائی جس میں حافظ کے جھمکے تھے۔ وہ وہیں گھر کے صحن میں فرش پر بیٹھ کر رونے لگے۔ یہ تو آپ ہی کے جھمکے ہیں، وود کہاں ہے؟ بابا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بتائیں مجھے، آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہی ہیں؟ آشو نے کہا۔ تبھی ریحان احمد ہاسپٹل کے دو ملازم اسٹریچر پر رکھی حافظ کی میت کو لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ ریحان بھائی یہ کون ہے؟ یہ کس کو لے کر آئے ہیں؟ اس نے ریحان کا راستہ روک کر پوچھا۔ تبھی زبیدہ بیگم نے آشو کو ایک طرف کیا، وہ زبیدہ بیگم سے ہاتھ چھڑا کر کمرے میں بھاگی جہاں بیڈ پر اب حافظ کی میت رکھ رہے تھے۔ ریحان بھائی یہ سب کیا ہے؟ بابا بھی کچھ نہیں بول رہے ہیں، اس نے بھائی کا کندھا ہلا کر پوچھا۔ آشو تمہاری بہن حافظ نہیں رہی ہے؟ انہوں نے روتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میری آپی نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ مجھے ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ اس نے ان کا ہاتھ پرے کرتے ہوئے کہا اور حافظ کے چہرے سے چادر اٹھا کر دیکھی۔ امی دیکھیں یہ میری آپی نہیں ہے نا، یہ لوگ جھوٹ بول رہی ہیں نا، کس کو اٹھا کر لے آئے ہیں؟ یہ میری آپی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس نے کمرے کے دروازے میں کھڑے زبیدہ بیگم کا ہاتھ پکڑا اور ان کو حافظ کے بیڈ کے پاس لا کر بولی تھی، آشو میری جان سنبھالو، خود کو، ہماری حافظ اللہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آپی کتنی خوش تھی، وہ ایسے اچانک کیسے مجھے اکیلا چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ میں ان کو نہیں جانے دوں گی۔ اس نے کہا آپی اٹھیں نا میری پیاری آپی، آنکھیں کھولیں، دیکھیں مجھے تنگ مت کریں، بابا بھی کتنے پریشان ہیں، مجھ سے ایسے ناراض تو نہ ہوں۔ اب وہ دیوانوں کی طرح حافظ کی میت کے پاس جا کر بولی تھی۔ اب وہ حافظ کی میت کے ساتھ لپٹ کر دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ آپی میری بات سنیں، اٹھ جائیں نا، اور یہی بات وہ بار بار دہرا رہی تھی۔ تبھی کمرے میں ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، کمرے کی کھڑکیاں دروازے زور زور سے بجنے لگے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے سارا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا تھا، جیسے ہی کمرے میں سے دھوئیں کے بادل جھٹکے، کمرے میں موجود ہر شخص یہ منظر دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان ہو گیا۔ حافظ کی میت جس بیڈ پر رکھی تھی اب وہاں کچھ نہیں تھا، حافظ کی میت غائب ہو چکی تھی۔ جمیل نے حافظ کے گھر والوں کو روتا دیکھا تو سمجھ چکا تھا کہ حافظ اب نہیں رہی، مگر اس کا دل یہ بات ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اس سے پہلے حافظ کے گھر والے پھر حافظ کو اس سے چھین لیتے، یہ سوچتے ہوئے وہ حافظ کی میت کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وادی میں خوبصورت صبح کا آغاز ہوا تھا، پہاڑوں پر پھیلی سورج کی سنہری کرنیں اپنا الگ ہی روپ دکھا رہی تھی۔ جب جمیل اپنے ہاتھوں میں حافظ کو اٹھائے وادی میں اترا تھا، وہ حافظ کو لے کر ندی کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے حافظ کے مردہ وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں یوں لے رکھا کہ حافظ کا سر اس کے سینے پر تھا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، جیسے ایک بچہ بہت پیار سے اپنے سب سے پسندیدہ کھلونے کو خود سے جدا نہیں ہونے دیتا ہے، بلکہ ایسے ہی جمیل بھی اس کو خود میں سمیٹ کر بیٹھا تھا اور بار بار اس کے سر کو چوم رہا تھا جس پر اس نے اپنی تھوڑی ہی رکھی تھی۔ اس کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر حافظ کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ کب تک ایسے خاموش رہو گی؟ دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، تم کو یہ جگہ بہت پسند ہے نا، میں تم کو یہاں لے آیا ہوں، پھر بھی تم اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی ہو۔ ایسے کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے؟ دیکھو تمہارا جمیل کتنا پریشان ہے، اب اسے ایسے مت ستاؤ، اٹھ جاؤ۔ اس نے حافظ کو چہرے سے بال پیچھے کرتے ہوئے بہت محبت سے یہ بولا تھا۔
مجھے معلوم ہے تم مجھ سے ناراض ہو، میں تم کو چھوڑ کر جا رہا تھا مگر اب پکا وعدہ کرتا ہوں کہیں نہیں جاؤں گا، اٹھ کر دیکھو تمہارا بنا تمہارا زمیل کی کیا حالت ہے، تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو نا، پھر بتاؤ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کی منت کرتے ہوئے بولا تھا۔ حافظ بس بہت ہو گیا، کب سے بولے جا رہا ہوں اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، کیوں نہیں میری بات مان رہی ہو؟ کیوں ناراض ہو کر مجھے صدا دے رہی ہو؟ وہ دیوانوں کی طرح اسے پکار رہا تھا۔ جاری ہے، اگر آپ لوگوں نے اس قسط پہلے والی قسط نہیں پڑھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ کل اس کی لاسٹ ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، تب تک ہمیں دے اجازت، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلے کہ اس کے بعد ہم ایک مزید اور ناول شروع کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی پسندیدہ ہوگا آپ لوگوں کے لیے، چھوٹا سا ناول آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تب تک ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔